اس سے پہلے ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے پاس نظریہ امامت جو ہے، عقیدہ خلافت جو مذہب عمری میں ہے، وہ کیا چیز ہے۔ ان کا اپنا نظریہ امامت، نظریہ عقیدہ خلافت جو ہے اتنی احمقانہ ہے کہ وہ میں نے بار بار کہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتا نہیں سکتے ان کا عقیدہ کیا۔ میرے عزیزو، ان کا عقیدہ امامت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور کسی کو اپنا جانشین معین نہیں کیا۔ نہ صرف کہ جانشین معین نہیں کیا، یہ بھی نہیں بتایا کہ تم، اگر میں تم پہ چھوڑتا ہوں کہ تم انتخاب کرو، یہ بھی نہیں بتایا کہ میں معین نہیں کرتا، تم پہ چھوڑتا ہوں۔ ہاں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں تم کے لیے چھوڑتا ہوں کہ تم کس طریقے سے انتخاب کرو، کس طریقے سے تم اپنے لیے امامت اور خلافت پہ جو دعویٰ ہوگا، جو نزاع آئے گا، اس کو کس طرح حل کرو، یہ بھی نہیں بتایا۔ حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے جانا، اور اسی طرح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا۔ جماعت عمریہ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، یہ ایک ایسے قبیح بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے نسبت دیا جا رہا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دیا جا رہا ہے، جو ایک عبداللہ ابن عمر اور عمر کے بقول، میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بخاری سے، کہ ایسا کام کرنا ایک چرواہے کو بھی زیب نہیں دیتا۔ صحیح حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور عمر کے مطابق ایسا قبیح کام ایک چرواہا بھی نہیں کرتا۔ عرب کا جو چرواہا ہے، عرب کا کوئی چرواہا ہو جو اس نے کس کے مویشیوں کو پالنا ہے، اس نے کیا چیز پالنا ہے، اس نے بکری پالنے ہیں، اس نے لوگوں کے گدھے پالنے ہیں، اس نے لوگوں کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے اونٹوں کو پالنا ہے، وہ بھی ایسا خیانت نہیں ان اونٹوں سے اور بکریوں سے نہیں کرتا۔ اگر کرے تو وہ سب اس کی ملامت کریں گے۔ تو وہ حماقت اور وہ امانت میں خیانت جو ایک چرواہا بھی کرے تو کہیں گے کہ یہ بیوقوف چرواہا ہے اور یہ خائن چرواہا ہے، یہ غدار چرواہا ہے۔ اس کو کس سے نسبت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اچھا، یہاں پہ کتاب ہے سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، یہ کتاب چھپا ہے سنہ 1424 میں، دار الفکر بیروت لبنان میں۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر 927، باب الاستخلاف و ترک، اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا یا نہ بنانا، اس کی بات ہے۔ اچھا، یہ روایت ہے 4607۔ ابن عمر کہتا ہے کہ میں اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا تو حفصہ نے کہا کہ تجھے پتا ہے کیا، تو نے سنا ہے، تجھے پتا ہے کہ تیرے ابے جو ابھی ان کو چاقو لگی ہے، خنجر لگا ہے، ان کو مرنے لگے ہیں، وہ کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہے، یعنی وصیت نہیں کر کے جا رہے، جیسے ابو بکر نے عمر کے لیے وصیت کیا ہے۔ عمر مرنا ہے لیکن وہ کسی کو وصیت نہیں کرنا چاہتے، آپ کو پتا ہے۔ تو میں نے کہا ما کان لیفعل، میں نے کہا کہ ایسا بیوقوف وانا بات نہ کرو، میرے والد کیسا ایسا کام کر سکتا ہے، کیونکہ اگر خلیفہ مر جائے اپنے بعد کسی کو خلیفہ کو تعین نہ کرے تو یہ نہایت حماقت والی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ما کان لیفعل۔ تو حفصہ نے کہا انہو فاعلون، وہ یہی کر لے گا۔ تو میں نے قسم کھایا کہ میں عمر سے بات کروں گا۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ میں عمر سے بات کرتا ہوں۔ میں گیا عمر کے پاس، عمر کے پاس، ثم قلت له، عمر سے میں نے کہا انی سمعت الناس یقولون مقالا فعلیت ان اقولها لک، میں نے کچھ باتیں سنی ہیں، میں آیا ہوں آپ کے پاس وہ باتیں کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے ابے عمر سے کہہ رہا، زعموا انک غیر مستخلف، لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں مستخلف نہیں ہیں، کسی کو اپنے بعد اپنا وصی بنا کر نہیں جا رہے، اپنا جانشی بنا کر نہیں جا رہے۔ وَإِنَّهُ، سنیے کیا ہے، وَإِنَّهُ، بے شک، لو کان لک راعی ابل او راعی غنم، اگر اے عمر، اگر تیرے پاس اونٹوں کا ایک چرواہا ہو یا لیمز کا، شیپ کا، بیڑ بولتے ہیں تم، اس کا ایک چرواہا، بکریوں کا چرواہا، ثم جاءک وترکہ، اور وہ چرواہا کو تم نے دیا ہے کہ بھئی یہ گلہ ہے، یہ جماعت ہے کس کا، اونٹوں کا یا بکریوں کا یا گدھوں کا، اس کو لے کے جاؤ ادھر صحرا میں، اس کو چرانے کے لیے۔ یہ چرواہا واپس آ جائے، وہ ترکہ، اور اس کو ایسے ہی ادھورا چھوڑ دے، ایسے بغیر کسی بندوبست کرنے کے بغیر کہ کوئی شخص اس کی دیکھ بھال کرے، پھر آ جائے، اس کے بغیر ایسے ہی آ جائے، یا
رأيته أن قد ضيع، اے عمر تو خود کہے گا، عبداللہ ابن عمر اپنے ابے سے کہہ رہا ہے کہ اے عمر تو خود کہے گا کہ یہ شخص غدار ہے، یہ شخص خائن ہے، اس نے ہمارے مویشوں کو اس نے ضائع کیا، ہمارے گدوں کو، ہمارے اونٹوں کو، ہمارے بکریوں کو اس نے ضائع کیا، یہ غدار ہے۔ اعتراف ہے یا نہیں؟ اعتراف، ایک چرواہا اگر یہی غلطی ایک رات کے لیے کرے، کچھ گھنٹوں کے لیے کرے، کہ اب وہ مویشوں کو چھوڑ کے صحرا میں واپس آیا بغیر کسی کو دیکھ بھال کے لیے تعین کیے بغیر، یہ کہتا ہے کہ غدار چرواہا ہے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہے ہیں وہ کیا چیز ان کا کیا مقام ہے؟ یعنی پوری انسانیت کا، ہم تو کہتے ہیں جن کا بھی ہے، دوسرے خلائق کا بھی ہے، کم از کم انسانیت کا، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا نا، ان سب کے ہدایت کی ذمہ داری کس نے کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نہ قرآن کو جمع کیا، نہ سنت مدون، صحابہ کی وہ حالت ہم سب آپ کو بتا چکے ہیں، بتایا بھی کہ یہ امت متفرق ہو جائے گا 73 فرقوں میں، سب جہنم میں جائیں گے، یہ اور یہ سب اتباع کریں گے کن کی؟ یہود و نصارہ، وہی جو مصیبتیں ان امم میں آئی اس امت میں بھی آئے گا، تو اس کے باوجود کسی کو تعین نہ کریں۔ تو عزیزو، یہ وہ قبیح کام کہ اگر اس سے بہت کم تر کوئی چرواہا انجام دے تو کہیں گے غدار چرواہا ہے، غدار چرواہا ہے۔ اسی کو کس سے نسبت دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ قیامت تک پوری انسانیت کو ضائع کر دیا انہوں نے، قیامت تک پوری انسانیت، پوری شریعت کو ضائع کر دی، سب ضائع کر دیا، اپنے بعد نہ ایسی ہدایت کے لیے کوئی ایسا کوئی چارہ کار اختیار نہیں کیا۔ تو فرعایت الناس اشد، لوگوں کا چراہنا، لوگوں کا رعایت کرنا۔ راعی بولتے ہیں کس کو؟ راعی بولتے ہیں چرواہے کو، چرواہا۔ رعایا بولتے ہیں چرواہا پن، لوگوں کی چرواہا پن جو ہے، لوگوں کی چرواہا پن، لوگوں کی امامت، قیادت، یہ تو زیادہ حساس مسئلہ ہے۔ تو یہ بات کس کی ہے؟ یہ خطاب ہے عبداللہ ابن عمر کی اپنے والد عمر بن الخطاب سے، عمر بن الخطاب، ٹھیک ہے نا؟ قال فوافقہ قولی، عمر عبداللہ ابن عمر کہتا ہے عمر نے میری بات سے موافقت۔ تو عزیز ہو، تو عمر کے اس موافقت سے اور عبداللہ ابن عمر کے اس بیان سے کیا ہوا کہ خلیفہ تعین نہ کرنا، جانشین تعین نہ کرنا نہایت قبیح اور امت سے غداری ہے، اور امت سے غداری ہے، خیانت ہے۔ اسی غداری، اسی خیانت کا نام ہے امت سے عقیدہ امامت عند العمریہ۔ ان کا عقیدہ امامت کیا ہے عزیزو؟ جماعت عمریہ کا، اسی خیانت کا نام، اسی غداری کا نام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، نہ کسی کو تعین کیا ہے اور نہ یہ طریقہ کار بتایا کہ میں تعین نہیں کرتا، تم پہ چھوڑتا ہوں، تم کیا خاک برسر کر دو، کچھ بھی نہیں بول۔ شیعوں کا کیا موقف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں جانے سے پہلے اپنے جیسا کہ اس کے سینے میں پوری قرآن کا علم ہے، نہ صرف الفاظ قرآن و کلمات قرآن، بلکہ اس کے سینے میں سب علوم قرآن جو قرآن کی تفسیر ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ دنیا کا جتنا تر و خشک ہے قرآن کے اسرار میں موجود ہیں، قرآن کے باطن میں موجود ہیں، وہ ان کے سینے میں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم ہیں، جتنا علم اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ اسی طرح وہ سب علم ان کو دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص جو ہر لحاظ سے او بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تعان اللہ، شیعوں کے نقطۂ نظر سے یہ تعان اللہ پہ نہیں ہے، یہ تعان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں۔ کون سا تعان؟ وہی تعان جو ایک چرواہا بھی اپنے گدھوں کے ساتھ نہیں کرتا، کہ یہ نسبت دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے ساتھ کیا۔